جاوید ملک صاحب، پچھلے 2 دن پہلے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی تھی. پھر رات کو صدر ٹرمپ نے پاکستان کی درخواست پر ابنا ہرمز پہ آپریشن پروجیکٹ فریڈم کو روکا، اور اب خبر آئی کہ دونوں ممالک ممکنہ جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں. آپ کو اگلے 24 سے 48 گھنٹے میں کوئی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ نہ ہوا تو پھر ہم آپریشن فیوری دوبارہ سے جاری کر دیں گے. جی جی سلمان صاحب، دیکھیے، ہم اگر یہ کہیں کہ پل بپل جو ہے وہ حالات بدل رہے ہیں، لمحہ بلمحہ، بلکہ تو وہ کلیشے نہیں ہوگا. یہاں پہ بیسیکلی دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ سٹیٹمنٹس جو ایران کی طرف سے آ رہی ہیں، اور وہ سٹیٹمنٹس جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے امریکہ کی طرف سے آ رہی ہیں. دیکھیے، مارکو روبیو نے کل جو ایک بڑی ڈیٹیل پریس کانفرنس کی، انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ the operation epic fury is over. اٹ مینز ان کا جو افینسو آپریشن ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ بھی کہا کہ ہم ڈیفینسو پوسچر پہ ہیں، اگر ہم پہ کوئی شوٹ کرے گا تو ہم شوٹ بیک کریں گے، ادروائز وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو این افینسو پوسچر. یہ دو بہت اہم سٹیٹمنٹس ہیں میری نظر میں، کہ ان کو یہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اب ان کو اس جگہ سے نکلنا ہے، اور جو ان کا اگر آپریشن ایپک فیوری ختم ہو گیا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں that means that their goals must have been achieved. اب ان کو کوئی وار ٹرافی چاہیے. They need something in their hand, something tangible, جو وہ دکھا سکیں اپنی پبلک کو کہ دیکھیے ہم نے یہ اچیو کیا ہے. اور وہ جو ہے وہ ایم او یو جس کا ذکر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اخباروں میں، انٹرنیشنلی میڈیا میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ وی آر کمنگ کلوزر ٹو اے ڈیل. سلمان بھائی، ایک اہم ڈیولپمنٹ جو بس پردہ ہوئی ہے. دیکھیے، ڈپلومیٹک وزٹس دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو ایسے ہوتے ہیں جو ہم انیشیٹ کرتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں جب سامنے والی پارٹی ہمیں بلاتی ہے، اور اگر وہ سامنے والی پارٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہو تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس انداز میں بلاتی ہے آپ کو. تو obviously جو یہ ریسنٹ کچھ وزٹس تھے ایران کے فورن منسٹر کے عمان کی طرف اور رشیا کی طرف، وہ تو ان کی طرف سے انیشیٹ کیے گئے تھے. لیکن جو چائنا کا وزٹ ہے، میری انفارمیشن کے مطابق چائنا نے یہ کہا تھا ان کو کہ آپ آئیے، کیونکہ اب چائنا بھی یہ سمجھتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب تک اپنا ہرمز نہیں کھلتا ان کے اوپر آئل کی پریشر جو ہے وہ آتی رہے گی. تو چائنا also does not want کہ یہ اپنا ہرمز بند رہے، اور اس کو کھلنا ان کی بھی اچھا، میں انٹرسٹ میں. اسپیسیفکلی چائنا پہ ہی آ جاتا ہوں. یقیناً یہ بڑا زبردست پوائنٹ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چین نے بلایا، اور پھر چین بھی چاہتا ہے کہ آبنہ ہرمز کھلے. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایم او یو تیار ہوا، تو اس میں اس کا مطلب ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کا بھی کردار ہے. عمرانی وزیر خارجہ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، ٹرمپ صاحب 14 اور 15 مئی کو چین کا دورہ کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ تمام ایکٹیویٹیز، اور کم از کم 14 اور 15 مئی سے پہلے کوئی بریک تھرو ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے، پاکستان کا میں آپ کو یہ کہتا چلوں، ناٹ بیکاز میں پاکستانی ہوں یا ہم پاکستانی چینل پہ، آئی تھنک اٹس اے مومنٹ آف پرائڈ فار پاکستان. پاکستان کی جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، پرٹیکولرلی فیلڈ مارشل صاحب اور ہمارے پرائم منسٹر، جس طرح سے انہوں نے نیویگیٹ کی ہے اس ڈیفیکلٹ سچویشن کو، میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا کہ یہ ڈیلنگ ود پریزیڈنٹ ٹرمپ از ناٹ ایزی. آپ نے دیکھا ہے کہ ورلڈ لیڈرز کو اوول آفس میں بلا کے وہ کئی دفعہ جھڑک بھی دیتے ہیں. وہ نیٹو کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ یعنی ورلڈ پاورز کو وہ کچھ نہیں سمجھ رہے، رائٹ؟ ایک ایسی پرسنالٹی کے ساتھ نیویگیٹ کرنا، ڈیل کرنا ڈپلومیٹکلی، آئی تھنک اٹ از اے گریٹ اچیومنٹ کہ انہوں نے، آپ دیکھیے کہ کس طرح سے وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں پاکستان کے پازیٹیولی. تو میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز آف کورس ٹو آور لیڈرشپ، اینڈ آلسو میں کہوں گا پریزیڈنٹ ٹرمپ، کہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پاکستان کی سنسیئر ایفرٹس کو وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک اور چیز بتا سکتا ہوں کہ بہت اہم ترین قوتیں جو ہیں وہ بھی اس مذاکرات کا حصہ ہیں. پاکستان انیشلی ایک برج کا کردار ادا کر رہا تھا بٹوین تہران اینڈ واشنگٹن، پر آف کورس ہم نے دیکھا کہ کسی جگہ پہ جا کے معاملات سٹیل میٹ کی طرف جاتے تھے، کیونکہ بہت ٹف سٹینڈ سے دونوں طرف، میکسیملسٹک اپروچز تھی. اب میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں وداؤٹ گوئنگ انٹو ٹو مچ ڈیٹیل بیکاز پروسیس از اسٹل گوئنگ آن، کہ بہت اہم قوتیں ایسی ہیں پازیٹیولی جو انگیجڈ ہوئی ہیں اس پروسیس میں ٹو برنگ دس میٹر ٹو اے کنکلوژن. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے وزیر خارجہ کا وزٹ تھا چائنا کا، یہ ایک اہم کڑی ہے اس تمام معاملے کی. اور اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم میں، چاہے ہم وی کی ناٹ پٹ اے ٹائم لائن، بٹ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ چیزیں جو ہیں کسی حد تک جو ہے وہ سولوشن کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اللہ کرے لیکن بالکل ابھی ایسے بھی ہی ہو. لیکن مجھے جاوید بھائی یہ بھی تو جاننا ہے نا، امریکی میڈیا ہی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایک پیج کا کچھ نکات ہیں جس پہ ہمارا زبردست قسم کی مفاہمت ہونے کے بالکل قریب ہے، جس میں مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ جو اعلیٰ افزودہ یعنی انریچ یورینیم ہے 60 سے اوپر % سے اوپر، وہ ملک سے باہر منتقل کرنے پر ایران نے آمادگی ظاہر کر دی ہے. ایک تجویز کے مطابق یہ مواد امریکہ منتقل کیا جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایران امریکہ کو مواد منتقل کرنے پر رضامند ہوگا؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے جو مجتبیٰ خامنائی صاحب ہیں انہوں نے کہا یہ یورینیم کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے ہماری سرزمین کی. دین ہاؤ کم سر؟
देखिए जो JCPOA एग्रीमेंट के जो टर्म्स थी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि समथिंग अलोंग दोज लाइंस ही इवॉल्व कर रही है अभी। ये जो MOU जिसकी बात हो रही है, ये MOU फर्स्ट स्टेप है, एग्रीमेंट की तरफ पहला कदम होगा। मेरी नजर में ये एग्रीमेंट नहीं होगा, इसके बाद मजीद डिस्कशंस जारी रहेंगी, लेकिन एक उनको हाथ में कुछ चाहिए टू बी एबल टू कॉल एन एंड। यानी आप ये कह सकते हैं दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड बट नॉट द एंड इटसेल्फ। ये MOU अगर होता है तो ये आपको एक फ्रेमवर्क तय करेगा दोनों ममालिक के दरमियान। जो अहम तरीन पॉइंट अभी भी वही है, वो है न्यूक्लियर अफजाइश, उसकी यूरेनियम की इनरिचमेंट और उसको थर्ड कंट्री में मुंतकिल करना, चाहे वो अमेरिका ना भी हो कोई और हो। इस पे बात हो सकती है, आई थिंक हो रही होगी। लेकिन इस चीज पे मुझे लगता है कि ईरान ने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये कहा था क्या इस न्यूक्लियर के इशू को आप साइड पे कर दीजिए, हम पहले अपना हुर्मुज की बात करते हैं। लेकिन वो तमाम मामला जो थे वो वहां पे ग्रिड लॉक का शिकार हो गए थे। आप न्यूक्लियर के मामले को साइड पे करके कोई भी निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। आई थिंक ये वो फ्लेक्सिबिलिटी जिसका इजहार ईरान ने अब किया है, आई थिंक चाइना की मीटिंग के बाद, बिकॉज उस पर हमें लग रहा था कि अगर वो एक रिजिड अप्रोच अपनाएंगे तेहरान में तो अमेरिका विल नॉट मूव फॉरवर्ड। उनकी तरफ से भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है और अमेरिका की तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी आई है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि अगर आपने बात ना मानी तो हम दोबारा से बॉम्बिंग करेंगे। आई थिंक वो एक रेट्रिक भी है, एक प्रेशर टैक्टिक है